زبور 45۔ میرا دل ایک نفیس مضمون سے لبریز ہے، میں بادشاہ کے لیے اپنی غزل سناتا ہوں۔ میری زبان ماہر کاتب کا قلم ہے، تو بنی نوع انسان سے بڑھ کر خوش اندام ہے۔ تیرے لبوں میں لطافت انڈیلی ہوئی ہے، اس لیے خدا نے ہمیشہ کے لیے تجھے مبارک ٹھہرایا ہے۔ اے جلیل القدر، تو اپنی تلوار کو یعنی اپنے جلال و جمال کو اپنی ران سے باندھ، حقیقت اور صداقت کی خاطر اقبال مندی سے سوار ہو، اور تیرا دستے راست تجھے عجیب کام دکھائے۔ تیرے تیر تیز ہیں، قومیں تیرے ماتحت ہوتی ہیں، بادشاہ کے دشمن ہمت ہارتے ہیں۔ اے خدا، تیرا تخت عبدالآباد تک قائم ہے، تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے۔ تو صداقت سے محبت اور شرارت سے نفرت رکھتا ہے، اس لیے خدا تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھے تیرے ہمدستوں کی نسبت زیادہ مسا کیا۔ تیرے لباس مر اور عود اور تج سے خوشبودار ہیں، آج کے ایوانوں سے تاردار سازوں کی آواز تجھے خوشی دلاتی ہے۔ شاہوں کی بیٹیاں تیرا استقبال کرتی ہیں، ملکہ تیرے دہنے ہاتھ اوفیر کے سونے سے مزین کھڑی ہے۔ اے بیٹی سن، غور کر کے کان لگا، اپنی قوم اور اپنے باپ کا گھر بھول جا، اور بادشاہ تیرے حسن کا مشتاق ہوگا، وہی تیرا خداوند ہے، تو اس کی مطیع ہو۔ اور سور کے باشندے ہدیہ لے کر آتے ہیں، قوم کے دولت مند تیرے کرم کے خواہاں ہیں۔ شہزادی سر تپا حسن افروز داخل ہوتی ہے، اس کا لباس زربفت کا ہے، وہ منقش لباس میں بادشاہ کے حضور لائی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے اس کی کمواری خواصیں تیرے سامنے حاضر کی جاتی ہیں، وہ خوشی اور شادمانی سے پہنچائی جاتی ہیں، وہ شاہی محل میں داخل ہوتی ہیں۔ تیرے بیٹے تیرے آبا کے جانشین ہوں گے، تو انہیں تمام روئے زمین پر سردار مقرر کرے گا۔ میں تیرے نام کی یاد پشت در پشت قائم رکھوں گا، اس لیے امتیں عبدالآباد تک تیری تعریف کریں گی۔